حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف آیت نمبر 204 دیکھ لیتے ہیں ہم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کے اندر قرآن پڑھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور میرے حساب سے ہم سب کو یہ باتیں پتہ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمل کی کمی ہوتی ہے. جو ہم قرآن بار بار پڑھتے ہیں اس سے ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے. تو دیکھیں اس آیت کے اندر 2 رولز بتائے جا رہے ہیں قرآن پڑھنے کے، اور اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص ان رولز کو فالو کرے گا پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں اس پر رحمت نازل فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو رولز کیا ہیں؟ فاستمعوا، قرآن کو غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غور سے سننے کے لیے ہمیں ظاہر ہے خاموشی اختیار پہلے کرنی پڑے گی. تو جب بھی قرآن چلا جا رہا ہو، کہیں بھی چلا جا رہا ہو، تو ضروری یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور برابر میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو دوسری باتوں میں نہ لگیں، بلکہ قرآن کو رسپیکٹ دیں اور خاموشی سے اس کو سنیں. اور اگر آپ نہیں سن پا رہے تو کیا کریں، وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ جگہ چینج کر لی جائے، یا جو پڑھ رہا ہے اس کو کہا جائے کہ آپ یہاں سے موو ہو جائیں، کیونکہ فی الحال میں کوئی اور کام کر رہی ہوں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے تو میں سن نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تلاوت لگا تو دیتے ہیں گھروں میں، لیکن پھر قرآن چل رہا ہے اور اپنی باتیں ہم لگا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بھی قرآن کہیں بھی پڑھا جا رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے میں نے کہا خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ خاموش ہوں گے تو ہی غور سے سنیں گے. کیونکہ خاموشی نہیں ہوگی تو ظاہر سمجھ نہیں آئے گا. اور سب سے امپورٹنٹ ورڈ میں اس کو یہاں ڈسکس کروں گی. فاستمعوا کا جو لفظ ہے اس کو ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر سمع استمع کا مطلب پایا جاتا ہے، اور استمع کے اندر غور سے سننے کا میننگ پایا جاتا ہے. اور جب انسان قرآن کو غور سے سنے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن کو سمجھے گا، اور جب سمجھے گا تو عمل کیا ہوگا، آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا. تو بیسیکلی اس آیت کا خلاصہ میں یہ کہوں گی کہ قرآن کو غور سے سننا چاہیے، اور جب آپ پڑھ رہے ہیں یا کہیں سے بھی سن رہے ہیں تو اس کو سمجھنا ضرور ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی بات سیکھنی ہے اس سے. تو اس آیت میں ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن سے رحمت انہی لوگوں کو ملے گی جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں کتنی آسانیاں رکھی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، کہ اتنا کمیونیکیشن کا دور عام ہو گیا ہے کہ آپ یوٹیوب پر ایک کلک کرتے ہیں اور قرآن کی تفاسیر موجود ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے تو قرآن کو سننا بہت آسان ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو سننے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، صرف ناظرہ کی حد تک لے رہے ہوتے ہیں قرآن کو. تو قرآن کو سمجھ کر سننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحابہ کرام کے دور میں کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اور آج بھی ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دور میں بھی اگر اپنا بچپن دیکھ لیں یا تھوڑی پیچھے کر کے دیکھ لیں ایج 20 سال پہلے کی، تو یہ ساری چیزیں اتنی عام نہیں تھیں، تو لوگ سیکھتے ہی تھے نا. آج ہمارے لیے ہر چیز عام ہے، تو ہم کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس مواقع ہی نہیں تھے. تو اصل بات یہ کہ ہم ٹائم نہیں نکال رہے ہوتے. مواقع تو کھلے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ٹائم نکالنا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے وہ کتنے بڑے بڑے سفر کرتے تھے، اور پھر کہیں جا کر ان کو ایک آیت ملتی تھی، سمجھ آتی تھی. اور آج ہمارے لیے کیا ہے، اتنے سارے علماء موجود ہیں آن لائن، اور وہ ایک آیت کے لیے جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو 10 احادیث ساتھ سنا دیتے ہیں. تو ہمارے لیے ہر چیز ریڈی میڈ ہے، پر ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم نکالیں.